بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مائنڈ ڈے ٹائم موڈیلٹی۔ دراصل یا در حقیقت آج ہم ریپٹری کے اندر اتر رہے ہیں۔ آج ہم نے اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں، جو ہمارا مشن تھا، جو ہمارا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے ہم نے اس چینل کو بنایا تھا، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا قدم ہے اس کے اندر اترنے کا۔ تو ہم نے جو ابتدا کی ہے وہ سنتھیسس ریپرٹری سے کی ہے۔ سنتھیسس ریپرٹری کا پہلا جو چیپٹر ہے، فرسٹ چیپٹر مائنڈ، اس کا پہلا جو روبرک ہے وہ ہم نے آج اٹھایا ہے۔ وہ اس کے اوپر کن کن چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ نمبر 1، اس روبرک کا معنی کیا ہے، اس روبرک کو کیوں لینا ہے، مریض آ کر کیا کہے گا، پھر اس کے اندر کون کون سی ریمیڈیز ہیں، اور ریمیڈیز میں ہم کیسے فرق نکالیں گے، کیسے پرسکرائب کریں گے کہ کون سی ریمیڈی دینی ہے۔ تو اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی، تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور سمجھ بھی آئے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں، آسان الفاظ میں سمجھاؤں، اور میں خود بھی سمجھوں اور دوسروں بھی سمجھاؤں، تاکہ مستقبل کے لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر۔ آپ دیکھ رہے ہیں FHHC ریپرٹری ماسٹر کلاس، جہاں ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی کے ہر لفظ، ہر علامت، ہر احساس، ہر جذبات، ہر جسم کو اس کی روح کے ساتھ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ہومیوپیتھی کے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ روبرک پر بات کریں گے، جو مائنڈ چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے اور سنتھیسس ریپرٹری کا ہے۔ باقی ریپرٹریز کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ ملے گا، اور ہر آتھر نے اس کی الگ الگ ریمیڈیز لکھی ہوں گی، الگ الگ گریڈنگ دی ہوگی، لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سنتھیسس ریپرٹری کی کر رہے ہیں، اور سنتھیسس ریپرٹری کا جو فرسٹ روبرک ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ روبرک کون سا ہے؟ فرسٹ روبرک ہے مائنڈ ڈے ٹائم۔ مائنڈ ڈے ٹائم یعنی دن کے وقت ذہنی علامات کا ظاہر ہونا یا بڑھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ دن کے وقت جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی تکلیفات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے مسائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ دن میں۔ مائنڈ ڈے ٹائم یعنی دن کے وقت ذہنی علامات کا آنا، دن کو علامات کا پلٹ کر آنا، دن کو علامات کا واپس آنا، یا ان کے اندر جو پہلے چل رہی ہیں ایک برابر سطح پہ ان کے اندر اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا وقتی طور پہ دن کے وقت۔ یہ روبرک اس وقت استعمال ہوتی ہے جب مریض کی ذہنی کیفیت جیسے بے چینی، اداسی، چڑچڑاپن، الجھن، ذہنی تھکن، ذہنی بوجھ خاص طور پر دن میں بڑھ جاتی ہو، اور رات کو نسبتاً سکون یا بہتری محسوس ہوتی ہو۔ اب مریض کیا کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب دن میں میری تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رات میں کچھ سکون ہو جاتا ہے، دن تو میرے واسطے عذاب بن جاتا ہے، رات میں کہنا یا اللہ 24 گھنٹے رات ہی رہے، یا اللہ 24 گھنٹے رات ہی رہے، کیونکہ رات کو اس کو سکون آتا ہے، دن میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، دن اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دن اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو آئیے اسے قدم بقدم باریک بینی سے اور بالکل عملی انداز میں سمجھتے ہیں، تاکہ اپنے اپنے کیسوں میں فوراً استعمال کر سکیں جہاں اس کی ضرورت ہو۔ یہ نہیں کہ ہر کیس کے اندر لگانا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں میں فیل ہوتا ہو، جہاں سمجھ میں آتا ہو، وہاں پہ ہم نے اس کو لگانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی مفہوم، یعنی اصطلاحی مفہوم اس کا کیا ہے۔ مائنڈ ڈے ٹائم ایک
ٹائم موڈیلٹی ہے، مائنڈ ڈے ٹائم ایک ٹائم موڈیلٹی ہے، اس کے اندر ایک خاص ٹائم کے اوپر جو مسائل آتے ہیں، تکلیف آتا ہے یا بگاڑ آتا ہے یا تعلق ہے، وہ ایک وقت کے ساتھ ہے۔ یعنی مریض کی ذہنی یا جذباتی بگاڑ کا تعلق وقت سے ہو، خاص طور پر دن کے اوقات میں۔ ذہنی جذباتی بگاڑ کا تعلق وقت کے ساتھ ہو، ٹائم کے ساتھ ہو، اور خاص طور پر دن کے وقت ہو، تب یہ روبرک ہم قابل غور کریں گے، اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، آیا کہ یہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اب اس حوالے سے مریض کیا کہتے ہیں، مریض کو دیکھتے ہیں۔ رات کو تو کچھ سکون ہوتا ہے، مگر دن بھر دماغ بوجھل، پریشان یا چڑچڑا رہتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں یہ روبرک سامنے آتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں روبرک جو ہے قابل غور ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ ہم اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، آیا کہ یہ ہم رکھ سکتے ہیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے کیس کے اندر۔ تو یہ روبرک اس وقت لی جاتی ہے جب مریض کے احساسات دن کی روشنی میں بگڑ جائیں، مصروفیات، شور، لوگوں سے ملنا، ذمہ داریوں کا دباؤ، یہ سب ذہنی بوجھ میں اضافہ کر دے۔ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی کا شور بڑھتا ہے، جیسے جیسے زندگی کی شروعات ہوتی ہے، کام کاج کی شروعات ہوتی ہے، دن میں لوگ باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں، مریض کے ذہن کا سکون کم ہونے لگتا ہے، مریض کا ریلیف جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، مریض کی تکلیف جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ اچھا، رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں وہی مریض خاموشی میں سکون پاتا ہے، گویا دن اس کے لیے میدان جنگ ہے، دن کیا ہے اس کے لیے میدان جنگ بن گیا ہے، اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے، اس کے لیے پریشان کن بن گیا ہے، اور رات پناہ گاہ ہے۔ اب روبرک کو ہم مزید سمجھتے ہیں اس کے معنی کو، تاکہ ہمیں اچھے سے بات کی سمجھ آ گئے۔ مینٹل سمپٹم پریزنٹ آر ورس ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، دن کے وقت ذہنی علامات ظاہر ہوں یا بڑھ جائیں۔ اچھا، اس کو آپ فزیکل بھی لے سکتے ہیں، فزیکل تکلیف میں بھی اس کو لے سکتے ہیں ڈے ٹائم ایگراویشن میں، کیونکہ جب اس کی جسمانی تکلیفات بھی بڑھ رہے ہوں، ضروری نہیں مینٹلی، جسمانی تکلیفات بھی دن کے وقت بڑھ رہے ہوں، تب بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس کے مزید سب روبرک بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ ایک ٹائم موڈیلٹی ہے، یعنی ذہنی حالت کا وقت سے تعلق ہے۔ اگر مریض کہے دن میں دماغ بوجھل یا پریشان یا الجھن میں رہتا ہے، رات کو سکون آ جاتا ہے، تو یہ روبرک فوراً غور طلب ہے، اور اس روبرک کے متعلق ضرور دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اس کی جتنی بھی ذہنی علامات ہیں، کسی بھی قسم کی انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، بوجھ ہے، تناؤ ہے، کوئی بھی چیز جو دن کو بڑھ جاتی ہے، تب اس کو ہم غور فکر کریں گے، اور غور طلب یہ روبرک ہوگا، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ مریض اگر آپ کو یوں آ کے کہتا ہے یا ایسے آ کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب دن کے وقت دماغ بالکل بوجھل یا بھاری ہو جاتا ہے، رات کو سکون آ جاتا ہے، دن کے وقت دماغ بالکل بوجھل یا بھاری ہو جاتا ہے اور رات کو سکون آتا ہے، یا صبح چڑھتے ہی اداسی اور الجھن بڑھ جاتی ہے، جیسے ہی صبح ہونا شروع ہوتی ہے میری اداسی اور الجھن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے تو میری اداسی الجھن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رات کو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے کچھ۔ یا مریض یہ آ کر کہتا ہے دن بھر ذہن بھٹکتا رہتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کیا کہتا ہے؟ دن بھر ذہن جو میرا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے، کسی چیز کے اندر میرا دل نہیں لگتا، مجھے لگاؤ نہیں ہے کسی چیز سے، میرا کوئی کام کرنے کو، کسی چیز کو کرنے کو دل ہی نہیں ہے۔ یا یہ آ کے کہہ سکتا ہے دن کو میں فوکس نہیں کر پاتا کام پر، پڑھائی پر، دن کو میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا، میرا جو فوکس ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، ہاں شام کو میں اپنے کام پہ اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہوں، رات کو میں اپنا فوکس کر سکتا ہوں، یہ چیزیں اس کے اندر امپروو ہو جائیں گی۔ تو یہ سب مائنڈ ڈے ٹائم روبرک کی تصویر کھینچتے ہیں۔ تو یہ روبرک مریض میں ملے گا، دیکھیے گا، اس کا عکس نظر آئے گا، اس کی تصویر نظر آئے گی۔ جب آپ کو بالکل کلیئر اس کی تصویر نظر آئے، اس کے اندر
بالکل کلیئر لگے کہ یہ روبرک مسٹ ہے، ضروری ہے، تو اس کو لیں گے، اس کو گریڈ 4 دیں گے، گریڈ 3 دیں گے، تو انشاءاللہ سلیکشن آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کتنا بینیفٹ ملے گا؟ دن کے کسی حصے میں بھی ذہنی کیفیت بگڑ جاتی ہے۔ صبح اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے سب روبرک کے، اس کے اندر سب روبرک کیسے آئیں گے؟ یعنی کسی خاص ٹائم میں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، دن کے کسی حصے میں بھی ذہنی کیفیت جو بگڑے، صبح صبح بگڑ گئی سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ، یا دوپہر میں بگڑ گئی، دوپہر سے پہلے یا دوپہر کے بعد یا شام کو، تو یہ سوال کریں گے ہم مریض سے کہ کب، کس وقت؟ کیا رات کو ذہنی سکون آتا ہے؟ کیا روشنی، ذمہ داریاں یا لوگوں کی موجودگی ذہنی دباؤ بڑھاتی ہیں؟ تو جب ہم اس کے اندر ڈیپ جائیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ آیا کہ آپ کو رات کو ذہنی سکون آتا ہے؟ کیا روشنی سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریوں سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی موجودگی سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دن میں کیا ہوتا ہے؟ صبح میں کیا ہوتا ہے؟ شام میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہم اس کے آگے مزید سب روبرک میں یا کسی اور روبرک میں ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ سوال آپ کو بتائیں گے وقت مریض کے ذہن کو کتنا متاثر کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سوال کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ وقت جو ہے، وہ ٹائم جو ہے، وہ مریض کو کتنا متاثر کر رہا ہے، ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر، ضروری نہیں ہے ذہنی طور پر، فزیکلی طور پر بھی کتنا متاثر کر رہا ہے۔ اگر مریض کی ذہنی حالت دن میں خراب اور رات میں بہتر ہو تو یہ روبرک ایک جنرلی یا جنرل مائنڈ ٹائم موڈیلٹی بن جاتا ہے، یعنی جنرل مائنڈ ٹائم موڈیلٹی بن جاتا ہے، ابھر آتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مریض کے سرکیڈن ردم یعنی جسم و ذہن کے قدرتی وقت کے توازن کا ظاہر کرتا ہے، یعنی قدرتی طور پر اس کا جو وقت کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے وقت کی تبدیلی ذہنی کیفیت کی تبدیلی کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ اس میں یاد رکھنے والی کون سی بات ہے؟ وقت کی تبدیلی یعنی مریض کا جو زیادہ فوکس ہوگا یا زیادہ علامات کا فوکس ہوگا یا تعلق ہوگا یا ایک عکس ہوگا، ایک تصویر ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وقت کے ساتھ اس کی تبدیلی ہوگی، یعنی ذہنی کیفیت کی تبدیلی کا آئینہ ہے، اور یہی آئینہ ہمیں سمیل امام کی پہچان دیتا ہے۔ یہی آئینہ کیا کرتا ہے؟ سمیل امام کی پہچان دیتا ہے۔ اب ہر آتھر نے الگ الگ ریمیڈیز لکھی ہیں، الگ الگ ریڈنگ دی ہے، لیکن ہم سنتھیسس کے حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں ریمیڈی میں، اس کے اندر ٹوٹل 10 ریمیڈیز ہیں۔ 10 ریمیڈیز کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ نکالیں گے، کیسے فرق نکالیں گے کہ امبراگریشیا دینی ہے، سلفر دینی ہے، نیٹرمیور دینی ہے، کاسٹیکم دینی ہے، کون سی دوا دینی ہے، تو کیسے فرق نکالیں گے؟ ایک ہی روبرک کے اوپر ہم کیسے دوا کو سلیکٹ کریں گے، پریسکرائب کریں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب ہم امبراگریشیا کی مثال لیتے ہیں۔ امبراگریشیا دن میں مریض کیا ہوگا؟ شرمیلا ہوگا، لوگوں میں گھبراہٹ ہوگی، معمولی بات سے ذہنی تھکن ہوگی۔ اب ہم سوال کریں کیوں؟ دن کی مصروفیت خود آگاہی بڑھاتی ہے۔ اب یہ دن کی مصروفیت خود آگاہی بڑھاتی، یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے دن کے وقت، جب بھی لوگوں میں جائے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ خود کو دیکھنے لگتا ہے، جب خود کو دیکھنا لگتا ہے، اپنے آپ پہ تصور لے آتا ہے یا شیشے میں دیکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے خود کو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کے اندر دیکھنا شروع کرتا ہے، تو لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ معمولی بات پر دماغ جام ہو جاتا ہے، دماغ رک جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ چلتا ہی نہیں ہے اس کا۔ سماجی جھجک یعنی سٹیج فرائٹ ہوگا، سٹیج پہ جانے سے ڈرے گا، بولتے وقت ہاتھ پاؤں اس کے پھول جائیں گے۔ دن کو جب بھی وہ بات چیت کرے گا، کسی سے بولے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے تو گل کرتے ہاتھ پیر پھول جاندے نے، میرے تو ہاتھ پیر پھول جاندے نے۔ جب میں دن کو بولتا ہوں یا بات چیت کرتا ہوں تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، لیکن رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو سکون محسوس کرتا ہوں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ امبراگریشیا آپ تب دیں گے جب اس کے مزید مٹیریا میڈیکا سے کلیئر کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم ہر ریمیڈی کا سینس، تھیم، کیور،
کور اس کے اوپر مکمل بات کریں گے، ایک ایک روبرک کے حوالے سے اس کی کیسے کلیریفائی کرنا ہے مٹیریل میڈیکل والے چینل میں۔ اسی طرح ہم دوسری جو ریمیڈی ہے انٹم کروڈم۔ اب انٹم کروڈم ہم کیوں سلیکٹ کریں گے، کیوں پریسکرائب کریں گے، مریض کیا کہے گا، یا جب ہم سوال کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا چڑچڑا پن، چھونے سے نفرت، گرمی، دھوپ سے بگاڑ، دن کو گرمی سے بگاڑ ہوتا ہے۔ اب کیوں، اس سے پوچھیں کیوں جی، دن کی گرمی ذہنی برداشت توڑ دیتی ہے، دن کی جو گرمی ہوتی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، دن کی گرمی میں صبر نہیں ہوتا، دن کی گرمی کو ذہنی طور پر برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس کے جواب ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا معدہ بھی خراب ہوگا، اس میں ایک خاص چیز بھی یہ بھی ہے، معدے کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوگا جسمانی طور پر۔ کیا ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، متلی ہوگی، گیس ہوگی، بد ہضمی ہوگی، الٹی ہوگی، بھوک نہیں لگتی ہوگی، اس طرح کے کچھ اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہوں گے۔ دن میں چڑچڑا پن ہوگا، معدہ بھاری ہوگا، بد ہضمی ہوگی، دھوپ اس کے اندر اس کو بگاڑ آئے گا، معدے کا بھی ہو سکتا ہے، مینٹلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے انٹم کروڈ دینی ہے۔ اچھا، پوٹنسی آپ دیکھیں گے مریض کیسا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کیس ٹیکنگ کے اندر جا کے بات کریں گے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کیسے سلیکٹ کرنی ہے، وہ بھی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اب ہم تیسری ریمیڈی پہ آ جاتے ہیں، اورم میٹیلیکم۔ اورم میٹیلیکم ہم کیوں سلیکٹ کریں گے، کب دیں گے؟ فرض کا بوجھ ہوگا، یعنی اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہوگا، خود الزامی ہوگا، مریض مایوسی ہوگی، ذمہ داری کا بوجھ دن کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا یا نہیں ہو سکتی ہوں، اس کے اوپر اس کا بڑا پریشر اور وہ ہوگا، مشکل ہوگی۔ اب کیوں؟ ذمہ داریوں کو دباؤ، دن کو ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، بلکہ بوجھ بڑا بھاری لگتا ہے۔ فرض، ذمہ داری، کام، گھر، بچے، کاروبار، سب کا بوجھ سر پر بہت بھاری لگتا ہے، سب کا بوجھ سوار ہو جاتا ہے دن کے وقت۔ میں ناکام ہو جاؤں گا، خوف ہوتا ہے۔ خود الزامی، میں سب سے برباد، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، یعنی میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں نے اپنا نقصان کیا ہے، میری ہی وجہ سے، میری ہی غلطی سے، میری ہی کوتاہی سے یہ ہوا، یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ مایوسی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، خودکشی کے خیالات ہوں گے، رات کو تنہائی میں قدرے سکون ہو جائے گا، وہ ایزی فیل کرے گا، کیونکہ کوئی توقع نہیں کر رہا، کوئی توقع نہیں کر رہا، سو جاتا ہے، سکون کر لیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کچھ، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب بسمت ہم کیوں دیں گے، بسمت ہم کیوں سلیکٹ کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ دن میں کیا ہوگا، ذہنی بے چینی ہوگی، معدہ کی تکلیف ہوگی، متلی ہوگی، پیاس ہوگی، یعنی ذہنی بے چینی کے ساتھ ساتھ معدہ کی تکلیف بڑھ جائے گی یا بڑھ جاتی ہے، بے چینی کے ساتھ متلی ہوتی ہے، بے چینی کے ساتھ پیاس لگتی ہے، اس طرح کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہوں گی، یعنی گٹھ جوڑ ہوگا، بڑا گہرا تعلق ہوگا بسمت کے اندر۔ تکلیف، ذہنی تکلیفات کے ساتھ ساتھ فزیکلی تکلیف، معدے کی تکلیف آپس میں ایسے گٹھ جوڑ ہوگا، مضبوط ہوں گی، ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی۔ یعنی وہ کہتا ہے، مریض کیا کہتا ہے، ذہنی بے چینی، خوف، گھبراہٹ، تنہائی سے ڈر۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کی تکلیف کون کون سی چل رہی ہو، کوئی ایک چل سکتی ہے، متلی چل سکتی ہے، الٹی چل سکتی ہے، پیٹ میں جلن چل سکتی ہے، اچھا ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہو سکتی ہے، کھانا کھاتے ہی بگاڑ ہو جاتا ہے، دن میں دونوں اکٹھے بڑھ سکتے ہیں، رات کو کچھ سکون ہو جاتا ہے، وزن بوجھ معدے کا کم ہو سکتا ہے، یعنی ذہن بھی خراب ہوگا، معدہ بھی خراب ہوگا، معدہ خراب ہوگا تو ساتھ ذہن میں خراب ہوگا، تب آپ بسمت دیں گے۔ اب اس کا ڈیفرینشیٹ نکل گیا، فرق آپ کو واضح ہو گیا، جب آپ مزید کلیئر کر لیں گے تو ریمیڈی ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کی تصویر، اس کا عکس۔ تو اب دیکھیں اس روبرک کے اندر کتنے قسم کے لوگ ہیں، 10 قسم کے۔ اب سب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری دن کو تکلیف بڑھتی ہیں، لیکن اب 10 بندوں نے آپ کو بتایا تو 10 بندوں کو آپ کو ایک دوا نہیں دے سکتے، اور 10 بندوں کو یہ 10 دوائیں بھی نہیں دے سکتے۔
ہر بندے کا مزاج رویہ الگ الگ ہوگا، اس کی شناخت الگ الگ ہوگی، انفرادیت ہوگی، تو اس کی دوائی بھی الگ الگ ہوگی۔ وہ جو انفرادیت ہے وہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ اس روبرک کے اندر کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اب 5ویں نمبر پہ آپ بوسٹا کیوں لیں گے؟ بوسٹا والا مریض کیسا ہوگا؟ بکھرا ہوا ذہن، اناڑی پن، بے ساختی حرکات۔ کیوں؟ سوال کریں گے نا کیوں؟ دن کو دوڑ دھوپ، عدم توازن، دن کی دوڑ میں توازن نہیں رکھ پاتا، دن کے وقت میں اپنا توازن کھو دیتا ہوں، یعنی اسے جو کام ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ کرنے چاہیے تھے وہ اس طرح سے نہیں کر پاتا، الجھ جاتا ہے، پزل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے، اس کے توازن، ہاتھ سے برتن خود بخود اس کے گرتے پھریں گے، اس کے ہاتھوں کی حرکات، جسم کی حرکات بے ساختہ ہوگی، کوئی اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ دماغ بکھرا ہوا ایک خیال سے دوسرا، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا خیال، جسمانی اناڑی پن، ہاتھوں سے چیزیں گرتی ہوں گی، خود بخود ہی گر جاتی ہوں گی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کار کچھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ جاتا ہے، بے ساختہ حرکات، اچانک ہنس پڑنا، اچانک رو پڑنا، اچانک ہی اس کا رویہ بدل جانا، سماجی الجھن، لوگوں میں گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دن کو لوگ ہوتے ہیں تب مجھے گھومنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اسے بیٹھنا اٹھنا چلنا عجیب لگتا ہے، کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر گھومے گا، کیا کروں کیسے کروں، دن کی مصروفیت، دوڑ دھوپ کا کام، دباؤ، ذہنی جسمانی توازن ختم، رات کو اکیلا ہو تو دماغ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے؟ دماغ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، دن کو ڈس کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے، جسم بھی دماغ بھی، تو آرام سے آسانی کے ساتھ آپ دوا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب کاسٹیکم کا مریض کیا ہوگا؟ ناانصافی پر کرب، یعنی دکھ بڑھ جائے گا، ناانصافی کے اوپر اس کا کیا ہوگا؟ دکھ بڑھ جائے گا، دوسروں کے دکھ سے ذہنی بوجھ بڑھے گا، دوسروں کسی کو تکلیف ہوگا تو اس کا ذہن کا بوجھ جو ہے بڑھ جائے گا، دوسروں کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا، دن کو دوسروں کا بہت احساس ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا، ڈسکس کر دیتا ہوں تھوڑا سا مختصر سا، تو اس کو کیا تھا کہ اس کے اڈیما ہو چکا تھا، اور اڈیما کیسے ہو چکا تھا؟ پوری ٹانگوں میں پانی، پیشاب کی بندش، اور وہ اس کے لیے لاسکس اور وہ چیزیں کھاتا رہا، تو اس کے پاؤں اتنے زیادہ ہارڈ ہو چکے تھے کہ اندر اتنے بڑے گلٹیاں سی بن گئی تھی۔ جب اس کی کیس ٹیکنگ کی گئی تو اس میں وہ کاسٹیکم آئی، تو کاسٹیکم دینے سے اس کا اڈیما، یورن، ہر چیز کلیئر ہوگی۔ اب یہاں اڈیما میں تو ایپس چلتی ہے، دوسری چیزیں چلتی ہیں، کینتھرس چلتی ہے پیشاب کے لیے، سبل سیرولیٹا چلتی ہے، لیکن ٹوٹل پیشنٹ اس کا ٹوٹل درد صرف کاسٹیکم ایک ڈوز سے مکمل طور پر ٹھیک ہوا، جبکہ اس کے لنگز میں پہلے پانی رہ چکا تھا، اس کا سانس بھی اکھڑا رہا کافی عرصہ پہلے، یہ مسائل اس کو رہ چکے تھے۔ اب مرکیورس 7ویں نمبر پہ ہے، مرکیورس کا مریض کیسا ہوگا؟ بے چینی، فیصلہ کرنا مشکل، پسینہ، لعاب، منہ سے پانی گرتا ہے دن کو زیادہ، پسینہ دن کو زیادہ آئے گا، بے چینی ہوگی، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، کیوں؟ دن کے شور سے ذہنی انتشار، اس کے اندر دن کے شور سے کیا ہوگا؟ ذہنی انتشار ہوگا۔ اب ہم 8ویں نمبر پہ چلتے ہیں، نیٹرمیور ہم نے کب دینی ہے؟ دبی ہوئی اداسی ہوگی، اس کے اندر جو اداسی ہے وہ دبی ہوئی ہوگی، تسلی اسے بالکل پسند نہیں ہوگی، روشنی میں اس کا کرب ہوگا، دکھ بڑھ جاتا ہوگا۔ دن کی سماجی نمائش درد ابھارتی ہے، کیوں؟ جب ہم کہیں گے نا کیوں، تو وہ کہے گا دن کی سماجی نمائش درد ابھار دیتی ہے، تب آپ نیٹرمیور دیں گے۔ تو اسی طرح اولیم، دن میں ذہنی دھندلاہٹ، اولیم کب دینی ہے؟ اولیم ہم نے تب دینی ہے جس کے اندر ذہنی دھندلاہٹ ہو، کمزوری ہو، توانائی ختم ہو رہی ہو، دن کے وقت اس کی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہو، کمزوری آ رہی ہو، ذہن جو ہے دھندلا دھندلا محسوس ہوتا ہو، یعنی اس کے اندر غذائی یا انرجی کی کمی محسوس آپ ہوگی، تب آپ اسے اولیم دیں گے۔ اور سلفر جو لاسٹ میں ہے 10ویں نمبر پہ،
خیالات کا ہجوم ہوگا، بے ترتیبی ہوگی، گرمی ہوگی، صفائی سے بیزار ہوگا۔ اس کے علاوہ دن کی محرکات، جب ہم اسے کہیں نا کیوں، تو دن کی محرکات بڑھاتا ہے، دن کو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، انتشار ہوتا ہے، بد امنی کی فضا ہوتی ہے، بد نظمی اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، تتر بتر ہوتا ہے۔ اس طرح کی اس کی علامات ہوں گی سلفر کی۔ اب ہم نے اس روبرک کو کیوں سلیکٹ کرنا ہے، کیسے سلیکٹ کرنا ہے؟ جب مریض کی زبان سے یہ نکلے کہ دن میں ذہنی دباؤ، رات میں سکون، دن میں ذہنی دباؤ اور رات میں سکون، صبح سے شام تک دل گھبراتا ہے، یعنی صبح سے لے کے شام تک مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے روشنی خود میرے لیے ایک بوجھ ہے، تب آپ یہ روبرک لیں گے۔ مائنڈ کا ڈے ٹائم آپ کی ریپرٹری میں جگہ اس کی بن جاتی ہے، آپ اسے اپنے ریپرٹری چارٹ کے اندر اسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علامتی اشارہ ہے جو اسمیل امام کے دل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا علامتی اشارہ ہے جو اسمیل امام کے دل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، ایک نظر، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن دو لفظوں میں آپ کو 10 ریمیڈیز، وہ جو 4-5 مشہور ریمیڈیز ہیں جو زیادہ اس کے اندر آئیں گی، ان کی تھوڑا سا بتاتا ہوں ہنٹ سے۔ امبراگیشیا، دن میں جھجک یا شرم۔ انٹم کروٹ، گرمی دھوپ سے چڑچڑاہٹ۔ اورم اٹیلیکم، ذمہ داریوں سے بوجھ یا ڈپریشن۔ کاسٹکم، نا انصافی پر کرب۔ نیٹرمیور، دبا ہوا رانج۔ سلفر، صبح سے ذہنی بوجھ، یعنی جیسے ہی صبح ہوگی اس کا ذہنی بوجھ، اس کی تکلیفات، اس کا اندر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں صرف بیماری نہیں دیکھی جاتی، انسان دیکھا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف بیماری نہیں دیکھی جاتی، انسان دیکھا جاتا ہے، اور انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ جب آپ وقت کے ساتھ اس کے ذہن کو سمجھ لیتے ہیں، جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ذہن کو سمجھ لیتے ہیں، تو دعا خود بول اٹھتی ہے، دعا آپ کو خود ہی بتائے گی۔ یاد رکھیے، جب دن کی روشنی ذہن کو بوجھ بن جائے، جب دن کی روشنی ذہن کا بوجھ بن جائے یا ذہن کے لیے بوجھ بن جائے، تو علاج کا راستہ روشنی سے نہیں، احساس سے نکلتا ہے۔ تو علاج کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی سے نہیں نکلتا بلکہ احساس سے نکلتا ہے۔ یہی مائنڈ ڈے ٹائم کی روح ہے۔ اللہ ہمیں وہ نظر دے جو صرف علامات نہیں، انسان کو دیکھنے میں مددگار ہو۔ اللہ ہمیں وہ نظر دے جو صرف علامات نہیں بلکہ انسان کو دیکھنے میں مددگار ہو ہماری۔ یہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ علم، حکمت اور شفا قدرت کے اصولوں کے عین مطابق۔ فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک FHHC، میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، انٹرنیشنل ہومیوپیتھی ریسرچ سینٹر۔ اگر تو یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ میں اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے اور مجھے بھی سمجھ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔